کہ جس کا موجد بھی وہی اور اسی پر اختتام بھی ہے۔ بطور تمہید 4 مصرع پیش کرتا ہوں کہ محمد کا دیوانہ کب بولتا ہے، کہ محمد کا دیوانہ کب بولتا ہے، مگر بات سب محترم بولتا ہے، کہ محمد کا دیوانہ کب بولتا ہے، مگر بات سب محترم بولتا ہے۔ چلے آؤ جنت کا راستہ یہی ہے، چلے آؤ جنت کا راستہ یہی ہے، محمد کا نقش بولتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مفتی صاحب سے کہ محفل میں 100 چراغ جلانے کے باوجود، محفل میں 100 چراغ جلانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ مفتی صاحب تشریف لائے اور اپنے عمدہ خطابت سے سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ اور مفتی صاحب سے گزارش بھی کروں گا اور خواہش بھی ہے میری، کیونکہ مفتی صاحب شاعر بھی ہیں، اس لیے میں مفتی صاحب سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر میں سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کو نقل کیا ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ امام مسلم یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ امام مسلم کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، اس کا مقام بعض لوگوں کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک امام بخاری کی صحیح بخاری سے بھی آگے۔ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد جس کتاب کو پہلا نمبر دیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری ہے، لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے اعتبار سے اور بعض پہلوؤں کے اعتبار سے امام مسلم کی صحیح امام بخاری سے بھی بڑھ کر کے، اور امام مسلم رہنے والے ہیں نیساپور کے، اور یہ پروگرام ہو رہا ہے نیساپور میں۔ ویسے سین اور کوئی فرق نہیں ہے بہت زیادہ۔ وہ علم کا مرکز جہاں اتنے بڑے محدث پیدا ہوئے اور اس کے علاوہ بے شمار محدثین اور علماء پیدا ہوئے، تو اس حدیث کا جو میں نے انتخاب کیا بڑی گہری مناسبت ہے۔ اس حدیث میں جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جو آپ کے سامنے آنے والا ہے، اسے بھی اختیار کرنا ہے، اور اسے اختیار جو کر لیتا ہے تو پھر امام مسلم جیسا ہو جاتا ہے، پھر اس کا گاؤں نیساپور جیسا ہو جاتا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المؤمن القوی خیر
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. دو طرح کے مومن ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو کمزور ہے، ایک وہ ہے جو طاقتور ہے، قوی ہے. ایمان بذات خود ایسی قابل تعریف اور ایسی اہمیت والی چیز ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی چیز نہیں کر سکتی. ایمان کے ساتھ قوت مل جائے، طاقت مل جائے تو پھر چار چاند لگ جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ اگر اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں، بہت سے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب، ایک طریقہ، ایک ریسورس یہ ہے کہ اپنے آپ کو قوی کر لیں. وفی کل خیر، یہ بات یاد رکھیں، مومن کمزور ہو، طاقتور ہو، دبلا ہو، موٹا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک میں خیر. جب ایمان آ گیا، جب توحید کی دولت سے دل معمور ہو گیا تو وہ سراپا خیر ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوت مل جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہو گیا. یہ حدیث بڑی مشہور ہے، لیکن عام طور پہ جب یہ حدیث ہم سنتے ہیں تو ہماری توجہ اور ہمارا ذہن ادھر جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کوئی بہادر ہو. تو پھر تو یہ مطلب ہوگا کہ جب تک جوان ہے تبھی طاقت ہوتی ہے. بڑھاپے والا مومن وہ اللہ کا محبوب گویا نہیں ہے اس درجے میں، اس میں اس درجے کی خیر نہیں ہے. اگر صرف طاقت کی بنیاد پر اللہ کا محبوب کوئی ہو جائے تو پچھلی قومیں بہت زیادہ طاقتور تھی. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا، بہت طاقتور تھے. منافقین کے بارے میں قرآن میں ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہ ایسے ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو شاندار لگیں گے، خوبصورت لگیں گے، اچھے لگیں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر یہ بات کریں ایسی شاندار بات کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگے گا، مجبور ہو جائیں گے سننے پر، ہم اثر گوش ہو جائیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ چیز خالص اللہ کا محبوب نہیں بناتی. پھر کیا مراد ہے؟ بڑا وسیع مفہوم ہے اس حدیث کا. یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ کو جوامع الکلم دیے گئے. اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے. قلیل المبانی کثیر المعانی، الفاظ بہت مختصر، چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن معانی کا سمندر موجود ہوتا ہے. طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ بہتر ہے کمزور مومن سے. اس کا مطلب سب سے پہلے اس کا مفہوم یہ ہے کہ پاور آف فیتھ، ایمانی طاقت، یہ قوی ہونی چاہیے. اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے it should exceed everything. اس محبت سے آگے کوئی محبت نہ ہو. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اس محبت سے، اللہ رسول کی محبت سے اگر کوئی محبت آگے بڑھی تو انتظار کریے اپنی تباہی کا، بربادی کا. یہ تعلق سب سے زیادہ قوی ہونا چاہیے، سب سے زیادہ پاورفل ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، تفصیلی واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ دیکھا، حق ان کے سامنے واضح ہو گیا، تو وہی لوگ جو اس سے پہلے فرعون کے وعدے اور وعید سے متاثر ہو رہے تھے، ایمان ان کا اتنا ہائی ہو گیا لیول کے اعتبار سے، ایسا پختہ ہو گیا، ایسا مضبوط ہو گیا کہ فرعون یہ کہہ رہا کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ فرعون ان سے یہ کہہ رہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہاتھ پاؤں تمہارے مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں تمہارا کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہیں سولی بھی دے دی جائے گی۔ لیکن سلام ہے ان لوگوں کو اور ان کے پختہ ایمان کو، انہوں نے کیا شاندار جواب دیا۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، تمہاری جو مرضی کرنا چاہو کر لو، سولی پر چڑھانا ہے سولی پر چڑھا لو، ذبح کرنا ہے ذبح کر لو، ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے کاٹ لو، جو مرضی سزا دینا ہے دے لو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تمہاری تکلیفیں، تمہاری سزائیں، تمہارا عذاب اسی دنیا تک محدود رہے گا۔ آج برسہاں برس تک مسلمان گھر میں رہ رہے ہیں، اسی ماحول میں رہ رہے ہیں، لیکن کیا صورتحال ہے؟ ذرا سا خطرناک ماحول ہوا، کوئی بری کنڈیشن آئی، غیروں کی اکثریت میں آ گئے، نام بدل دیتے ہیں، چہرہ چھپا لیتے ہیں، غیروں کا نام رکھ لیتے ہیں، غیروں کے نعرے لگاتے ہیں، کفریہ نعرہ تک بول جاتے ہیں۔ یہاں اتنا ہائی ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا ان کا ایمان، ایک لمحے میں ابھی مومن ہوئے، ابھی یہ ساری وعیدیں اور دھمکیاں چل رہی ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، لیکن کہہ رہے فقط ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لو۔ جب دین حق ہمارے سامنے واضح ہو گیا، ہم اس سے تو یہ قوت تھی، یہ پاور آف فیتھ تھا۔ یہ جب ہوگا، آج جو بڑا المیہ ہے، اکابرین پریشان ہیں، علماء پریشان ہیں، مفکرین پریشان ہیں، ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے، بچیاں غیروں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں، سر جوڑ کے لوگ بیٹھتے، کیا وجوہات ہیں، کیا صورت ہو سکتی ہے اسے ختم کرنے کی، ان کے ایمان پر قائم رکھنے کی؟ سیدھا سا جواب ہے، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ابو سفیان اپنے اسلام سے پہلے کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ہرقل کے دربار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اسلام کے متعلق اس سے مختلف سوالات ہوئے۔ ایک سوال یہ بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ هل يزيدون ام ينقصون؟ انہوں نے جواب دیا کہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ، ایمان کی یہی حالت ہے، جب اس کی بشاشت، اس کی حقانیت دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے، جاگزی ہو جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ کبھی دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سُخْطَةً لِدِينِهِ، دین سے ناراض ہو کر کوئی مرتد ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب اس کی حقانیت دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بس سیدھا سا جواب ہے، سیدھا سا حل ہے اس پریشانی کا جو دنیا دیکھ رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جسے ہم جھیل رہے ہیں، کہ ابتدا ہی سے ایسی تربیت کی جائے کہ یہ محبت اور یہ طاقت اور یہ قوت سب سے آگے بڑھ جائے، یہ قوی ہو جائے، اللہ سے محبت، ایمان کی محبت، یہ سب سے آگے ہو جائے۔
پھر وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا اسی پس منظر میں اسی انداز سے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے آج اس کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو یہ حقیقت دل میں بٹھا دی جائے ابتدا میں، پھر وہ کہیں بھی جائے، کوئی بھی دینی تعلیم حاصل کرے، دنیاوی تعلیم حاصل کرے، مغربی کلچر میں کے بیچ میں رہے تو بھی مسلمان رہیں گے، ان کی تہذیب مسلمانی رہے گی، ساری چیزیں اسلامی رہے گی۔ لیکن جب یہ چیز بٹھا دی، وہاں کیا ہوا؟ حقانیت کو دیکھ لیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں، یہ ہمارے جادو کی طرح نہیں، ان کے پاس جو کچھ طاقت ہے وہ خدا کی عطا کردہ، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ، اسلام سے پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ کے دور میں ظالم بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، لوگوں سے شرک کراتا تھا۔ اس دور میں ایک کاہن بھی رہتا تھا۔ اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا میرے پاس جو علم ہے، جو فن ہے، اسے سکھانے کے لیے کوئی ذہین بچہ میرے حوالے کیا جائے۔ تو ایک بچے کو حوالے کیا گیا، عبداللہ جس کا نام، وہ اس کے پاس سیکھنے جاتا، راستے میں ایک راہب ملتا، اس سے بھی کچھ سیکھتا۔ اس بچے پر حق ظاہر ہو گیا۔ اختصار کے ساتھ میں بات رکھ رہا ہوں۔ بادشاہ کے سامنے اس نے حق کا اظہار کر دیا، دین حق کا تذکرہ کر دیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے مارا جائے۔ مختلف طریقے اپنائے، پہاڑ سے لے جا کر کے اسے ڈھکیل دیا جائے، یہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ لیکن جو اسے مارنے گئے تھے وہ خود مر گئے، اور یہ بچہ ہنستا کھیلتا ہوا پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یہ آپ پڑھیں گے، اس کی تفسیر میں پڑھیں گے تو یہ تفصیلی واقعہ مل جائے گا، اصحاب الاخدود۔ پھر یہ کہا گیا اسے لے جا کر کے کسی دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جو اسے ڈبونے گئے وہ خود ڈوب گئے، یہ بچہ پھر سے واپس آ گیا۔ غرض جتنی تدبیریں ہو سکتی تھی سب اس نے اختیار کر لی، ساری پلاننگ کر لی، ساری پلاننگ اس کی فیل ہو گئی۔ اس بچے نے خود ایک ترکیب بتلائی کہ لوگوں کا ایک مجمع ہو، تمام رعایا کو جمع کیا جائے اور مجھے اس طرح مارا جائے کہ تیر چلایا جائے یہ کہہ کر کے بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے میرا کام ہو جائے گا۔ بچے کے کہنے کے مطابق کیا گیا، مجمع اکٹھا ہو گیا اور تیر چلایا گیا یہ کہہ کر کے بسم رب ھذا الغلام، یہ بچہ شہید ہو گیا۔ لیکن اس کی جو قوت تھی ایمان کی، کہ جب اس کے سامنے حق آ گیا تو اس کے سامنے نہ بادشاہت کی کوئی اہمیت تھی، نہ کاہن کے کسی علم کی کوئی اہمیت تھی، نہ دنیا کے خزانوں کی کوئی اہمیت تھی۔ اسے پتا تھا کہ میں تنہا ہوں، بادشاہ اور پوری حکومت سب مخالف ہے، لیکن مضبوطی تھی، حق پر ڈٹ گیا۔ اور اس طریقے سے جب اس کی شہادت ہوئی، اس کی موت ہوئی، تو سارے مجمع نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لیں۔ یہ مضبوطی ہمارے اندر آئے گی، دنیا دیکھ کر کے ہمارے نقش قدم پر چلے گی۔ تو اس چیز کا مطالبہ ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اس سے آگے کا مرحلہ، جب یہ قوت ہوگی، ایمانی قوت ہوگی، تو پھر عبادت میں بھی ہم قوی ہوں گے۔ عبادت کی قوت، ہم اپنی صورتحال دیکھ لیں، رمضانی مسلمان ہیں تو یاد رکھیے سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ابدا۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو آپ پردہ فرما گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ من کان یعبد رمضان
فإن رمضان قد مضى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أبدا. اگر ہم رمضان کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے نمازیں تھی، اسی لیے روزہ تھا، اسی لیے تراویح تھی، اسی لیے اتنی ساری محنتیں اور قربانیاں تھی، تو سمجھیے رمضان گزر گیا. اللہ کی اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں سالوں بھر ہمیشہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک کام کرنا ہے، عبادت کرنا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی قوت ہے تو اتنی عبادت کرتے ہیں ایسا لگتا ہے یتفطر قدماہ، آپ کے قدم مبارک پھٹ جائیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام، آپ آرام فرما رہے ہوتے تھے، سو رہے ہوتے تھے. فَإِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَثَبَا، جب آپ اذان کی آواز سنتے تھے تو بہت تیزی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے یا بیٹھ جاتے، تیار ہو جایا کرتے تھے. اور ہماری کیا صورتحال ہے، اذان ہوتی رہے، فجر ہو جائے، ظہر کی اذان ہو جائے، عصر مغرب عشاء، ہفتوں گزر جاتے ہیں، جمعے میں نظر آتے ہیں یا مہینے میں کہیں نظر آتے ہیں. یہ کمزوری ہے، یہ سمجھیے دنیا کا اور آخرت کا بڑا سنگین جرم ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، اصل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو دنیا میں کمزور ہے، ذلت و پستی کا شکار ہے، کیوں کمزور، دنیا کمزوری معاف نہیں کرتی. ضعیفی کو، سستی اور کاہلی کو دنیا کبھی معاف نہیں کرتی. تو عبادت کی قوت بھی نہیں. المؤمن القوی، یہاں قوت عبادت بھی مطلوب ہے. اور آگے بڑھے، قوت علمی، دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، حکمرانی چاہتے ہیں، لیڈرشپ چاہتے ہیں، علمی قوت ہونی چاہیے. ہمارا جو گولڈن ایج تھا، جو سنہری دور تھا، 500 سال، 600 سال، 700 سال، ہم نے دنیا کو سب کچھ دیا. دینی علوم میں بھی ہم ماہر تھے، اور ہمارے یہاں ایسے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، امام بخاری، امام مسلم. نیشاپور سے ہم نے ایسے ایسے رجال کار نکالے. اور دنیاوی علوم میں بھی دنیا ہماری دستے نگڑتی. لوگ اپنے فیصلے کرنے سے پہلے ہمارا موڈ چیک کیا کرتے تھے، ہمارا مزاج دیکھتے تھے. آج ہم بے گھر ہو گئے، بھکاری ہو گئے. آج ہم دوسروں کے اشاروں پر چلتے ہیں. جو غالب رہتا ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے. ہم محکوم ہو گئے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، علمی قوت نہیں ہے. دینی علوم میں بھی، عبادت کے علوم تو کسی حد تک ہم جانتے ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ جانتے ہیں. معاملات کا علم کس کے پاس ہے؟ عوام کا، خواص بھی اکثریت ناواقف ہوتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے لوگوں کو بازار سے اٹھا دیا کرتے تھے جن کے پاس علم نہیں ہوتا تھا خریدنے اور بیچنے کا. تو معاملات میں تو بہت زیادہ کمزور ہے یہ علم. پھر دنیاوی علوم میں کتنے پیچھے ہیں. وہ نبی جن پر پہلی وحی اقرا کی نازل ہوئی، وہ نبی جو یہ فرما رہے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا. وہ نبی جو یہ ارشاد فرما رہے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہیں سکھلاتا ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں. وہ نبی جس سے بڑا کائنات میں کوئی معلم نہیں ہے، اس کی امت اتنا دور ہو جائے علم سے. اور بدقسمتی سے بلیم کیا جاتا ہے علماء کہا جاتا ہے علماء یہ منع کرتے ہیں تعلیم سے، دنیاوی علوم حاصل کرنے سے. اگر علماء کے منع کرنے سے ہماری قوم نے دنیاوی علوم سیکھنا چھوڑ دیا تو پھر یہاں شراب بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں، جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، خیانت بھی نہیں ہونا چاہیے،
فریب اور فراڈ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کاہلی اور سستی ہے، ہم عیش پسند اور راحت پسند ہو گئے۔ ہمارے بچے دیکھیں جو بھی یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، جو بھی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، ان کا کمپیئر کریں غیروں سے، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے مجاہدے کرتے ہیں غیر لوگ۔ ہمارے بچے عیش و عشرت سے، گھومنے سے انہیں فرصت ہی نہیں، یہ کیا پڑھیں گے؟ تو علمی قوت اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس قوت کو بھی حاصل کرنا ہوگا۔ سب سے بنیادی چیز اللہ کا محبوب بننا ہے تو بھی اسے حاصل کرنا ہوگا۔ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں میری بعثت کا مقصد ہے تو ہم اسے اختیار نہیں کریں گے، اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے؟ یہ بڑا تفصیلی مضمون، اس حدیث کو اگر میں کھولتا جاؤں گا تو شاید صبح ہو جائے۔ کون کون سی قوت کا مطالبہ ہے؟ وقت بہت ہو چکا ہے، بس آخری بات جو ہم سمجھتے ہیں اس حدیث کا جو مفہوم، یقیناً وہ بھی مفہوم ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک کمزور مومن۔ جسمانی قوت، اس قوت کا بھی مطالبہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے دعوت اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کی جن کی قوت اور طاقت اور شجاعت کا چرچا تھا۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، دو عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا کر دیجیے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، سیدنا عمر دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو غلبے اور قوت والا کام بھی کیا پہلے کہ نماز جو دار ارقم میں پڑھی جا رہی تھی وہاں سے اٹھا کر کے حرم مکی میں لے کر کے آئے، اور ان کا اسلام لانا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آسمان والوں نے سیدنا عمر کے اسلام کی وجہ سے خوشیاں منائی۔ سیدنا عمر کے اسلام لانے کے بعد، سیدنا امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد جو مسلمانوں کا ایک مقام ہو گیا وہ پہلے نہیں تھا، بڑی تکلیفیں تھی، بڑی پریشانیاں تھیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کے بھائی سے کہا ان لحق بنا سیجد منزلتہ عندنا، خالد اگر ہمارے ساتھ مل جائے، مسلمان ہو جائے تو جو رتبہ اسلام میں انہیں ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے تمنا کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے کہا تمنا کرو، تمہاری کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا مل جائے؟ کسی نے کہا تمنا دارا مملوءۃ بالذہب والفضہ، ہم ایسا گھر چاہتے ہیں جو سونے چاندی سے بھرا ہوا ہو، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کسی نے کہا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا گھر مل جائے، ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور بھی کام کریں۔ فرمایا اتمنا دارا مملوءۃ کامثال ابی عبیدۃ بن الجراح، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایسے افراد مل جائیں، ایسے رجال مل جائیں، ایسے کام کرنے والے مل جائیں جو ابو عبیدہ ابن الجراح کی طرح، جو انتہائی بہادر، انتہائی طاقتور تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں سے، بہت قریبی جو تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے، جنہیں سیدنا عمر نے اپنے بعد کمیٹی میں سے رکھا تھا کہ یہ طے کریں گے خلیفہ کون ہوگا۔ تو یہ تمنا کہ ہمیں ایسے لوگ ملنے چاہیے جو کاہل نہ ہو، جو سست نہ ہو، جو کمزور نہ ہو، جو کام سے جینا چرانے والے، جو قربانیاں دینے والے، جو ہمت و طاقت والے ہو۔ آج ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے، اس کا ذرا جائزہ لے لیں۔ ہمارے نوجوان بچے، نوجوان جو جانا ہی جاتا قوت و طاقت سے، ان کی کیا صورتحال ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں موبائل لے کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے،
اتنا گیم کھیلتے، پتہ نہیں کون کون سے گیم چل رہے ہیں، یوٹیوب چلانا، فیس بک اور واٹس ایپ چلانا، آنکھیں بھی خراب ہو گئی، کان بھی خراب ہو گئے، دماغ بھی خراب ہو گیا، ہاتھ پاؤں بھی خراب ہو گئے، شولڈر بھی کمزور ہو گئے، ساری چیز کسی کام کا نہیں رہا۔ کہاں 15-20 سال پہلے یہ صورتحال تھی کہ بچے گھروں سے نکل جاتے تھے کرکٹ کھیلنے، فٹ بال کھیلنے، کبڈی کھیلنے، تو گھر والے پریشان رہتے تھے، وہاں وہ فلاں گراؤنڈ میں ملیں گے، فلاں میدان میں ملیں گے، انتظار کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے کب گھر آئیں۔ اب تو گھر والے والدین پریشان ہوتے ہیں گھر سے نکلے گا کب، کہتے جاؤ کھیلو، اپنی صحت کا خیال کرو، بیمار ہو رہے ہیں، کسی لائق نہیں، ایسے کمزور ہو جا رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کیے تھے جو طاقتور تھے، آپ باقاعدہ مقابلہ کراتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا، سابق بین الخیل التی اثمرت والتی لم تثمر، دو طرح کے گھوڑے ہوا کرتے تھے، ایک تضمیر شدہ جسے باقاعدہ تیار کیا جاتا تھا، کسی تاریک کمرے میں رکھا جاتا تھا، اس کی غذا اور خوراک کو کم کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ اچھا ہو جائے، چھلیرے بدن کا ہو جائے، تو ان کی جو ریس ہوتی تھی، گھڑ دوڑ ہوتی تھی، وہ لمبی ہوتی تھی، اور جو غیر تضمیر شدہ ہوتے تھے ان کی ریس کم ہوتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بھی شریک ہوئے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ فرماتے ہم جمپنگ کیا کرتے تھے، کودتے تھے، کون لمبی چھلانگ لگاتا ہے، اور فرماتے وَإِنَّا احدنا اشد وثبتا، ہم میں سب سے زیادہ اچھی جمپنگ والا وہ سمجھا جاتا تھا جو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی چھلانگ لگا، لمبی قبر تھی۔ کہاں اب کون کھیلتا ہے، کون جمپنگ کرتا ہے، کون کبڈی کھیلتا ہے، ایسے کاہل ہو گئے، تو کیا امیدیں رکھی جا سکتی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ریس لگائی، آپ نے دوڑ کی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہلی مرتبہ آگے نکل گئی، یا یہ کہیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جانے دیا، کیونکہ تعلیم دینا تھا، اس طرح دل رکھنا ہے، یہ ایک اہمیت ہے زوجہ کی، ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ رکھنا، اپنے جیسا سمجھنا۔ دوسری مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تبدنت، میرا بدن ذرا بھاری ہو گیا تھا تو میں پیچھے رہ گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریس جیت گئے، آپ نے فرمایا تلک بتلک، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے، آج کا کوئی مولوی کوئی امام تصور کر سکتا ہے؟ تو کہیں گے تو عجیب ہے، رنگین مزاج ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر کے نکلتے تھے مسجد سے، چھلانگ لگا کر کے گھوڑے پر بیٹھتے تھے۔ آج ہماری قوم بھی یہ چاہتی امام ایسا ہو کہ چل نہ سکے، دو چار لوگ پکڑ کر کے چلائیں، اسے سمجھا جاتا ہے یہ بزرگ ہے، یہ صوفی ہے۔ ہمارے مردوں کی جو صورتحال ہے، خواتین کی بھی صورتحال ہے، پہلے خواتین بھی بہادر ہوا کرتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی، کپڑے بھی خود سے دھلنا ہے اور گیہوں وغیرہ پیسنا، ساری چیزیں خود سے کام ہوتا تھا۔ اب تو ساری چیزوں کے لیے مشینیں آ گئی، کچھ کام نہیں کرنا ہے، اس کی وجہ سے ڈیلیوری دیکھیے، پہلے نارمل ہوتی تھی ڈیلیوری، کام کاج کرتی تھی، مضبوط ہوا کرتی تھی، طاقت ہوا کرتی تھی، اب آپریشن ہو رہے۔ بہرحال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، ہر میدان میں جو طاقتور ہوگا دنیا میں ترقی کرے گا، آخرت میں بھی اللہ کا محبوب ہوگا۔ ایمانی قوت کا بھی مطالبہ ہے، عبادت کی قوت کا بھی مطالبہ ہے، علمی قوت کا بھی مطالبہ ہے، ایک بات اور سن لیں، مالی قوت کا بھی مطالبہ ہے۔ کاہلی چکی ہے ہمارے یہاں صورتحال یہ 50 روپیہ 100 روپیہ ہو گیا کما لیے تو کہتے اب تو ہو ہی گیا، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ مزاج رکھیے سیدنا ایوب علیہ السلام جیسا، غسل فرما رہے تھے، آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو رہی، تیزی سے بڑھے اور اپنے دامن میں سمیٹنے لگے، ندا آئی یا ایوب الم اکن اغنیتک من قبل، اس سے پہلے اتنا زیادہ نہیں دیا جو کافی ہو، سلطنت عطا کی،
مال و زر عطا کیے، ساری چیزیں. فرمایا کیوں نہیں؟ اے میرے رب، بات یہ ہے لا غنا بی عن برکتی کا، اللہ آپ کی طرف سے جو مل رہا اس سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ میری نگاہ مال کی کثرت پر نہیں ہے، میری نگاہ دینے والے کی طرف ہے. اللہ کی طرف سے ملنا، ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ عیدی جو ملتی ہے بچے کہتے 10 نہیں 20 چاہیے، خود کمانے والے ہو جاتے تو بھی ایک یہ رہتا کہ ابو آج 100 روپیہ نہیں 500 روپیہ لیں گے، خود لاکھ پتی کروڑ پتی ہو جائیں. یہ ہے کہ والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے عیدی مل رہی، دینے والے ہاتھ کی طرف نگاہ ہے، مال کی طرف نہیں نگاہ ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی زمانے میں کسی دور میں رہا ہوگا مسلمانوں کے لیے مال نقصان دہ. وَأَمَّا الْيَوْمُ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، مومن کے لیے ڈھال ہے مال. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے باطل طاقتیں اپنے دامن میں لے لیتی. تو مالی قوت کا بھی مطالبہ، اس کے لیے بھی محنت کریں. اور جو علوم اس میں ہمیں ترقی کرا سکتے، آگے لے جا سکتے، اپنے بچوں کو وہ علوم سکھلائیں. علمی قوت کا بھی مطالبہ ہے، فکری قوت کا بھی مطالبہ ہے، اور جسمانی قوت کا بھی مطالبہ ہے. اللہ ہم سب کو قوی بنائے، اپنا محبوب بندہ بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا ظہیر عباس صاحب ندوی ہم سے سینئر ہیں، ہمارے محترم ہیں، بہت تجربے کار ہیں. حضرت والا سے گزارش ہے